وأصحابه الذين أوفوا وعده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وحفصة وزينب وعائشة وأم حبيبة وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين والباقين من العشرة المبشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوا غرضهم من بعدي من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي يبغضهم. فقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولإخواننا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم وأجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعله لنا حجة ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ارحم أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، نالائق غلام ہیں، ہم تیرے نافرمان بندے ہیں. ہمیں اپنی ساری گناہوں کا اعتراف ہے، ہمیں اپنی ساری خطاؤں کا اقرار ہے. ہم تیرے سامنے ولی ہیں، ہم تیرے سامنے متقی ہیں. ہمارا سارا کچا چٹھا تیرے سامنے کھلا ہوا ہے. ہم ساری دنیا سے چھپا لیں اپنے گناہ تیرے سے نہیں چھپا سکتے. ساری کائنات سے ہم اپنی خطائیں چھپا لیں تیرے سے نہیں چھپا سکتے. ہمارا ظاہر باطن تیرے سامنے آیا بیان ہے. اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، تو اول الاولین ہے، تو آخر الآخرین ہے. اے اللہ تو حنان ہے، تو منان ہے، تو غفور ہے، تو غفار ہے، تو دیان ہے، تو منان ہے. اے اللہ ہماری پہچان یہی ہے کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں اور تیری شان یہی ہے کہ تو ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہم سب مل کر اس مبارک موقع پر جب تیرے نبی کی حدیث ہے، جب میرا کوئی ایک امتی قرآن مکمل کرتا ہے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، 70,000 فرشتے اس کی دعا پر آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہ اتنے بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے، اتنے قرآن تجوید پڑھی ہے. اے اللہ آج ہم سب اس مبارک موقع پر جمعہ کی نماز بھی ادا کی، جمعہ کا سید الایام دن بھی ہے. اے اللہ آج ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما، آج ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ ڈال، اپنے کرم پہ نظر ڈال. اے اللہ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے فضل و کرم سے کام لے. تو نے خود فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، تو نے خود فرمایا غافر الذنب ہوں، تو نے خود فرمایا قابل التوب ہیں، تو نے خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے اللہ تو نے خود فرمایا میں نے نماز بندوں پہ فرض کی، روزہ بندوں پہ فرض کیا، حج بندوں پہ فرض کیا، زکوٰۃ بندوں پہ فرض کیا اور اپنی ذات پر رحمت فرض کر دی ہے. اے اللہ ہم تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں سے نیکیوں کی طرف لے آ، ہمیں برائیوں سے اچھائیوں کی طرف لے آ. اے اللہ ہمیں ضلالت کے اندھیروں سے ہدایت کے گجاروں میں لے آ. اے اللہ اپنی مغفرت نصیب فرما، اپنی رحمت عطا فرما، اپنی مسکراہٹ عطا فرما. ہمارے قلوب کو غیر اللہ سے کہ غیر اللہ کی محبت سے آزاد فرما، اپنی یاد سے آباد فرما. اے اللہ ہمارے دلوں سے گناہوں کے زنگ کو دور فرما. اے اللہ ہمارے لیے نیکی کرنا آسان کر دے، نیکی کے اسباب آسان کر دے، نیکی کرنے کے لیے دوست مہیا فرما دے. ایسی محفلیں عطا فرما جس میں ایمان میں اضافہ ہو. اے اللہ ایسے دوستوں سے محفوظ فرما جو ایمان کو کمزور کر دیں، ایسے رشتوں سے محفوظ فرما جو ایمان سے دور لے جائیں، ایسی محفلوں سے محفوظ فرما جو ایمان سے دور لے جائیں. اے اللہ اپنے نبی کی سچی اتباع نصیب فرما، اپنے نبی کی سچی اتباع نصیب فرما. ہمیں پتہ ہے کہ بڑا مہنگا سودا ہے، ناقدروں کو نہیں ملتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بڑی مہنگی چیز ہے، ناقدروں کو نہیں ملتی ہے. لیکن ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہمیں اپنے نبی کی اتباع نصیب فرما، ان کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرما، ان کا سچا غلام بنا. اے اللہ ان پر جان دینے والا بنا، مر مٹنے والا بنا. اے اللہ اپنے نبی کی دین کی خدمت نصیب فرما، قرآن کا خادم بننے کی توفیق عطا فرما، مسجد مدرسوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دوست کہتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے مسجدیں بند تھی، میں کہتا ہوں نہیں، کرونا کی کیا حیثیت، کرونا کی کیا وجہ، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اپنے گھر کے دروازے ہم پر بند کیے ہوئے تھے. اے اللہ ایسا ہم سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا تھا، ایسی بڑی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تھی کہ بیت اللہ جانے کا راستہ بھی بند، مسجد نبی جانے کا راستہ بھی بند. اے اللہ ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معاف فرما دے. اے اللہ مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے کشادہ فرما دے. ہمیں مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ وابستگی عطا فرما.
ہمیں اور ہماری اولاد کو ہماری نسلوں تک کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہماری اولاد کو سزا نہ دینا, ہماری کسی گناہ کی وجہ سے ہماری اولاد کو قرآن سے محروم نہ کر دینا, ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہمیں مسجد مدرسوں سے محروم نہ کر دینا, ہمیں علماء سے دور نہ کرنا. یا اللہ, اے اللہ کریم تیرے نبی نے فرمایا المرء مع من احبہ, آخرت میں آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرتا. اے اللہ تو گواہ ہے نا, ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں, ہم تیرے قرآن سے محبت کرتے ہیں, ہم تیرے گھروں سے محبت کرتے ہیں, ہم تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں, ہم علماء سے محبت کرتے ہیں. ہمیں حشر کے روز انہی کے ساتھ محشور کر دینا. الہ العالمین, جتنے بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ خواہ وہ گھروں میں ہوں, ہاسپٹلز میں ہوں, عارضی بیمار ہوں, دائمی بیمار ہوں, اے اللہ مرد ہو یا عورت ہو, جوان ہو یا بوڑھے ہو یا بچے ہوں, اے اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما. بالخصوص جو موذی امراض ہیں, یہ کووڈ ہو گیا, یہ کینسر ہو گیا, ہیپاٹائٹس ہو گیا, اے اللہ ان تمام موذی بیماریوں سے عالم انسانیت کو محفوظ فرما. اے اللہ اے کریم, جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا, صالح بنا, اطاعت شعار بنا, اپنا بھی وفادار بنا, اپنے والدین کا بھی فرما بردار بنا. اے اللہ ہماری اولادوں کو, ہماری نسلوں کو ہر فتنے سے محفوظ فرما. اے اللہ ایمان کے فتنے سے بچا. اے اللہ شیطان کے فتنے سے بچا. جو ہمارے بچوں کا ایمان چھیننا چاہتے ہیں ان لوگوں کے شر سے بچا. اے اللہ جو لوگ ہماری بچوں کی عزت اور آبرو کے اے اللہ دشمن ہیں ان پر نظریں رکھتے ہیں, اے اللہ ان کی نگاہوں کو اصلاح عطا فرما, ان کی نگاہوں میں ہدایت نصیب فرما. اگر اے اللہ ان مجرموں کی آنکھوں میں ہدایت نہیں ہے, اگر ان کے اعمال میں ہدایت نہیں ہے, ان کے شر سے امت کی حفاظت فرما. الہ العالمین, وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ بڑے فتنوں میں ہیں ہم, بڑی آزمائشوں میں ہیں, اے اللہ بڑے دکھوں میں ہیں, بڑی مشکلات میں ہیں, آسان فرما دے. اے اللہ یہ جتنی آزمائشیں ہیں تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو ہمارے قرضوں کو ختم فرما, تو اس مہنگائی کے جن کو ختم فرما. اے اللہ تو امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما, رعایت پیدا فرما, نرمی کا معاملہ فرما. الہ العالمین ہمارے وطن کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا. اے اللہ اس میں شکم سیری عطا فرما. اے اللہ اس کے حدود کی حفاظت فرما, اس کی فضاؤں کی ہواؤں کی حفاظت فرما, اپنی طرف سے برکات کا نزول فرما. الہ العالمین جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے بھی مانگے عطا فرما. اے اللہ تمام دینی مدارس کو بالعموم اور اس ادارے کو بالخصوص خوب ترقی عطا فرما. اے اللہ یہ بچوں جنہوں نے قرآن مکمل کیا ان کے سینوں کو علم دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ آخری سانس تک ان کے قرآن کو ان کے سینوں میں محفوظ فرما. بالخصوص ہمارے قاری صاحب کے بچوں کو اے اللہ ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مدرسے کے معاونین, مخیرین اور جتنے بھی منتظمین ہیں ان سب کی عمر میں اخلاص میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہماری موت کو اپنے کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا